نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ احباب اور ساتھی بہت سارے پوچھتے ہیں قربانی کے بارے میں، خصوصاً اجتماعی قربانی۔ دیکھیں، قربانی کو خود ثابت ہے، یوں سمجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور قربانی واجب بھی ہے، قربانی احکام میں سے بھی ہے، قربانی مسلمان کے فرائض میں سے بھی ہے۔ اور قربانی کوئی غیر مسلم نہیں کرتا، مسلمان کرتا ہے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے غیر کا نہیں۔ قربانی نبی کی سنت ہے، نبی کی خلاف نہیں، تو بدعت نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں نا، اجتماعی قربانی، یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی کراچی میں خصوصاً ایسا ہے کہ اجتماعی قربانی کم میں ہر ایک اپنا جانور کرتا ہے، چاہے وہ بکرا ہو یا بڑا بیل ہو یا بڑی گائے ہو، یعنی ہر ایک تقریباً اپنی قربانی کے لیے اپنا جانور کرتا ہے۔ البتہ مدارس میں اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، تو اجتماعی قربانی خلاف سنت نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی کا بات۔ بڑے سے بڑا کیا قرار دیں گے؟ ناجائز تو کر نہیں سکتے، کہ قربانی تو ثابت ہے۔ اب ایک شخص مثلاً بکرا ملتا ہے 60,000 کا، ایک شخص 60,000 کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ 25,000 دے سکتا ہے، تو قربانی تو اس پر واجب ہے۔ اب قربانی وہ اجتماعی قربانی میں تو حصہ لے سکتا ہے، 60,000 کا بکرا نہیں لے سکتا، یا جانور نہیں لے سکتا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 10 لاکھ تک جانور ہے، تو اجتماعی قربانی میں ہی کرے گا۔ تو قربانی شریعت کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، اور غیر مسلم کا شیوا بھی نہیں ہے، اور اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو جب ثابت ہے تو پھر قربانی اگر کوئی وہ نہیں کر سکتا، بڑا جانور نہیں کر سکتا، خود اپنا بکرا وغیرہ نہیں کر سکتا، تو اس میں بھی ثابت ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کر سکتا ہے۔ صرف شرط یہ ہونی چاہیے خلاف سنت نہ ہو، خلاف شریعت نہ ہو۔ بڑے سے بڑا اس کو اگر بدعت کوئی کہتا ہے تو بدعت حسنہ کہے گا یا جائز کہے گا، خلاف سنت بھی نہیں کہے گا اور بدعت بھی نہیں کہے گا۔ بدعت تو منع کیا ہے، بلکہ بدعتی کے بارے میں ایسا ہے کہ بدعتی کا جو احترام کرتا ہے اسلام کو ڈھا دیتا ہے، تو بدعتی سے نفرت ہے شریعت میں، سنت میں، اسلام میں۔ تو آئیے طے کر لیجئے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں مثلا جو استطاعت نہیں رکھتے اپنا اکیلے جانور کا، وہ حصے میں یعنی اجتماعی قربانی میں کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہو؟ سنت کی اتباع ہو، مقصد کیا ہو؟ شریعت کا حکم ماننا ہو، مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، مقصد کیا ہو؟ اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ جس طرح ہمارے ساتھی احباب کرتے ہیں، جانور دکھاتے ہیں، علاقے کو، پورے علاقے کو جانور دکھاتے ہیں، بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، اور پھر جگہ جگہ پر ریٹ بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ مثلا قربانی کی تو اس کا وہ پورا فریج بھر لیا اور فریج کو پورے سال استعمال کر لیا۔ بھائی قربانی ایسے بندوں کو بھی تو دو جو پورے سال خرید نہیں سکتا، بیچارہ گوشت خرید نہیں سکتا۔ قربانی کے لیے 3 حصے ہیں، اپنے خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دے، غریبوں کو بھی دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سارا خود کھا دیتا ہے تو یہ جائز ہے، سارا تقسیم کر دیتا ہے تو بھی جائز ہے، سارا رشتہ داروں کو دے دیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے بارے میں کہ جناب اگر اتنے دنوں کے بعد بھی قربانی کا گوشت رکھا تو جائز نہیں ہوگا۔ قربانی کا گوشت 10 سال تک بھی کھا سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ 3 حصے کریں، 3 حصے کریں اور 3 حصوں میں بانٹ دیں۔ اب اس پھر بھی بچ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب قربانی میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا 6 قربانی ہے، 1 عقیقہ، کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ بھئی 2 قربانی ہوں، 5 عقیقے ہوں تو بھی جائز ہے، یا 5 قربانی ہوں، 2 عقیقے ہوں تو بھی جائز ہے۔ اور کوئی ماضی میں قربانی نہیں کر سکا تو وہ کرتا ہے اپنی ازالے کے لیے کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اگرچہ ماضی میں قربانی نہیں کر سکتا تو اس پر صدقہ واجب ہے، اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، اتنا پیسے صدقہ کر دینا چاہیے، کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو دے دینا چاہیے۔ لیکن نہیں دے سکتے، اس میں قربانی کرتے تو بھی جائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ ہمارے بھائی ہماری بہنوں کو بھی چاہیے قربانی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ پھر زندگی بھر 60 سال قربانی کی آپ نے، ایک دفعہ بھی قربانی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نہ کی تو یہ بے وفائی ہے۔ تو کم از کم ہر سال نہیں کر سکتے، ہر دوسرے سال نہیں کر سکتے، ہر 5 سال میں نہیں کر سکتے، زندگی میں ایک دفعہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ ہر سال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوست ہے، ڈاکٹر بھی ہے، بڑا مالدار ہے، ڈیفینس میں رہتا ہے، امریکن نیشنلٹی انہوں نے وہ کی، شادی کی، وہ ڈیفینس میں منتقل ہوئے۔ مجھ سے انہوں نے مشورہ پوچھا کہ بھی میری اہلیہ کہتی ہے 10 جانور ذبح کریں، قربانی کریں 10 جانور،
اور میں نے کہا واجب نہیں ہے، واجب پر آپ پر قربانی ہے، ایک مجھ پر، یہ ایک بکرا آپ لے لیں ایک میں لے لوں، یا بڑے سے بڑا ایک جانور آپ لے لیں ایک میں لے لوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس پر ان کا اتنا اختلاف ہو گیا کہ طلاق تک نوبت چلی گئی۔ یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ہاں جتنا استطاعت ہو جتنا زیادہ قربانی کریں یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک ہی قربانی میں بعض لے یہ سمجھتے ہیں کہ 2 بندے مل کر کریں تو جائز نہیں ہے، جائز ہے۔ 3 بندے مل کر بڑے جانور پہ کریں یہ بھی جائز ہے، 4 بندے مل کر کریں یہ بھی جائز ہے، 5 بندے مل کر کریں یہ بھی جائز ہے، 6 بندے مل کر کریں یہ بھی جائز ہے، 7 تو انتہا ہے۔ بعد یہ بھی سمجھتے ہیں مثلا اونٹ ہے اس پر 14 بندے 15 بندے، نہیں، اونٹ پر بھی 7 بندے ہیں، گائے میں بھی 7 بندے ہیں، بیل میں بھی 7 بندے ہیں۔ بعد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ جن کو اختلاف ہے وہ جانے، ان کو کام جانے، ہم تو مناظرہ نہیں کرتے، ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم انعام کا اعلان نہیں کرتے کہ آؤ مناظرہ کریں انعام رکھیں، نہیں، جائز ہے، لیکن 7 ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس کی عمر بھی 2 سال پوری ہونی چاہیے، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوئی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بکری کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دمبے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، لیکن اگر دمبا 1 سال کا نہیں ہے لیکن پہلوان ٹائپ کا ہے، بڑا موٹا تازہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑے قد وغیرہ کا ہے، گوشت زیادہ ہے اور سال کا پورا بھی نہیں تو اس میں گنجائش ہے، باقی کسی جانور میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دمبا بھی 1 سال کا، بکری بھی 1 سال کی، گائے وغیرہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، یہ ہے۔ اب اس پہ 2 بندے مل کر کریں، بڑے جانور میں 3 بندے مل کر کریں تو بھی جائز ہے، ایک ہی بندہ کرے ساتھ کے ساتھ اسے تو بھی جائز ہے۔ اور جب ایک بندہ کر رہا ہے تو میرے بھائی میری بہنیں اس پر توجہ دیں، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کر لیں، اپنے والدین کے نام کی بھی قربانی کریں، ان کو اجر مل جائے گا نا، ان کی جنت بن جائے گی، ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے آخرت کے قبر کے۔ تو آئیے طے کر لیجئے کہ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو قربانی کے بارے میں تو ہمارا نمبر ہے 24 گھنٹے نمبر آنے 0300 2838 337۔ آپ اس میں بعض ساتھی یہ بھی کرتے ہیں فلاں کی آمدنی جائز نہیں ہے، اس قربانی ہماری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے بھئی۔ کوئی بندہ مشکوک آمدنی والا ہے، اگر اس کی 52% حلال آمدنی 48 پہ مشکوک ہے تو قربانی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، کوئی جائز۔ دیکھیں 100% کلیئر آمدنی والا تو شاید کم ملے گا ابھی اس دور میں، سود نے تباہ کر دیا، سود تو ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، ہر فیکٹری میں پہنچ چکا، کوئی فیکٹری سود کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، کوئی کاروبار سود کے بغیر نہیں چل سکتا، پورا ملک سود پر چل رہا ہو تو کس سود سے بچیں گے؟ تو 100% تو بچ نہیں سکتے۔ احتیاط افضل ہے کہ ایک بندے کی 52%، 53%، 51% حلال آمدنی ہے، باقی مشکوک ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، رشتہ بھی کر سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ ڈوبا ہوا ہے گناہوں میں، نافرمانی میں، سود میں، آپ اس سے دور ہو جائیں گے تو اور ڈوب جائے گا، آپ اس کے قریب ہو جائیں، اس سے الیک سلیک کریں، اس سے دوستی رکھیں، اس سے پیار محبت کریں، اس کے ساتھ کھائے پئیں تاکہ اس کے دلدل سے نکالیں، سود سے نکالیں، اس برائی سے نکالیں، تو قربانی میں بھی آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض ساتھی کہتے ہیں بینک میں ڈیوٹی ہے نہیں کر سکتے، بینک کے سارے شعبے حرام نہیں ہیں، خالص جو سودی کام کر رہا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہ بھی اگر کہیں سے قرضہ لے کر قربانی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، قرضہ لے کر قربانی میں حصہ ڈال دے، آپ حصہ ڈال سکتے ہیں اس کو۔ تو ایسے ایک دم فتویٰ نہ بنائیں، ایک دم کافر نہ قرار دے، ایک دم کسی کو واجب القتل نہ قرار دے، ایک دم کسی کو دیں کہ اس کی قربانی کی وجہ سے ہماری قربانی جائز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو خود ریاکاری پر شک ہے تو آپ کہہ دیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں اخلاص کے لیے اللہ آپ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اپنے نام کی قربانی کریں۔ اور بعض ساتھی یہ بھی کرتے ہیں، فیملی کے 10 بندے ہیں، 10 بندے ویل سیٹ ہیں، قربانی ایک کرتے ہیں، حصہ ایک کرتے ہیں، یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ نہیں، جتنے بندے ہیں سب پر قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت جتنے ہیں، چاہے بہن ہے یا بھائی۔ اب بعض یہ بھی سمجھتے کہ عورت ہاتھ نہ لگائے، یہ سارے بندے قربانی کے وقت کھڑے ہوں، سارے بندے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عورت بھی ذبح کر سکتی ہے مرد کی طرح، اور دن کی بجائے رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن بہتر دن ہے۔ تو یہ سوال ہیں، بہت سارے سوال آپ کے بھی ہوں گے، تو ہمارا 24 گھنٹے نمبر کھلا ہے قربانی کا، کوئی بھی سوال پوچھنا ہو 0300 2838 337۔